جس میں ہو عبادت کا دھوکہ، جس میں ہو عبادت کا دھوکہ، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ خطبہ مسنونہ کے درمیان جو حدیث شریف تلاوت کی، اس حدیث کے اندر کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 کاموں پر جنت کی بشارت دی۔ کتنے کاموں پر؟ 3۔ کتنے کاموں پر؟ 3 کاموں پر جنت کی بشارت دی ہے۔ میں تینوں کام بتا کر آپ کے بیچ سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت نام ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کر دینا، اللہ کے خوف اور ڈر کے پیش نظر نافرمانی سے رک جانا۔ اعبدوا الرحمن، یہ اتنا عالمگیر پیغام ہے، اتنا جامع پیغام ہے، کسی کو اللہ کے پیارے نبی نے انتخاب نہیں فرمایا، نہ کسی مخصوص نسل کو انتخاب کیا، نہ کسی مخصوص قوم کو انتخاب فرمایا، نہ کسی مخصوص دھرم کو انتخاب فرمایا، بلکہ یہ پیغام عالمگیر پیغام ہے، سارے عالم کے لیے پیغام ہے۔ اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت کر۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، جو بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہے، جو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور سورہ ذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے سر سجود ہونا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے، اللہ کے پیغامات پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی بنانے کی ہم سب کو سعی کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہم سب کو رب چاہی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 کام کو کر لے اس کو جنت کی بشارت ہے، خوشخبری سنا دی۔ اور یہ ایسا قول ہے، یہ ایسا فرمان ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، دن کے 12 بجے چاند نکل سکتا ہے، رات کے 12 بجے سورج نکل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، اور تمام وہ چیزیں جو نہیں ہو سکتی وہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، جو 3 کام کو کر لے وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ اور دوسرا جملہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، فقراء، محتاجوں، کمزوروں، بے کسوں، لاغروں، لاچاروں کو کھانا کھلانا۔
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یہ اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خود محتاج ہو، خود ضرورت مند ہو، اس کے باوجود وہ کسی مسلمان کو ترجیح دے اور کسی برہنہ کو کپڑا پہنا دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جو شخص خود بھوکا ہو اور پھر وہ اپنے بھوک کو دبا کر کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا اور شکر سیر کرے گا۔ اور جو شخص خود پیاسا ہو اور کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا شراب عطا کرے گا۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سنو کہ ہم دنیا کے اندر چند کوڑی خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے صدقے میں ہمیں جنت عطا کرتا ہے اور جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور جنت کی اشیاء عطا کرتا ہے اور جنت کے میوے جات عطا کرتے ہیں اور جنت کے پھل فروٹ عطا کرتے ہیں، جنت کی راحتیں عطا کرتے ہیں، جنت کی باغ بہاریں عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن حکیم میں علی الاعلان فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا، جب جنتی اہل جنت سوال کریں گے، معلوم کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا ہے، کون سی برائی نے تمہیں دوزخ میں ڈالا ہے، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، صاحب ثروت کان کھول کر سن لے، میری بات کو توجہ سے سنے، میری بات کو دھیان سے سنے اور دھیان لگا کر سنے۔ اللہ نے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ بیواؤں کا خیال نہیں رکھتے، وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جب اہل جنت ان سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اس لیے یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ جب قرآن پڑھے اور قرآن سے پوچھے کہ کھانا کھلانا کیسا ہے، غریبوں پر خرچ کرنا کیسا ہے، ولی اللہ پر خرچ کرنا کیسا ہے، مدارس کے طلبہ پر خرچ کرنا کیسا ہے، آپ قرآن سے سیکھیں، قرآن سے پوچھیں، میری باتوں پر عمل نہیں کرنا، لیکن تین باتوں کو جو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ہر وہ شخص کو عمل کرنا چاہیے جو جنت کا خواہشمند۔ قرآن سے سیکھے، قرآن سے پوچھے کہ قرآن کھانا کھلانے کے بارے میں کیا کہتا، عبادت کرنے کے بارے میں کیا کہتا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، هذا حدیث حسن صحیح رواہ الترمذی۔ اس سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ہر چھوٹا اپنے بڑوں کو سلام کرے، سواری چلنے والا پیدل چلنے والے کو سوار کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، مجلس میں داخل ہونے والا مجلس والوں کو سلام کرے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یہ سلام بہت بیش بہا تحفہ ہے۔ اس سلام پر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے، ان کو سلام کر کے ان کو سلام کا عادی بنایا کرتے۔
آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، چھوٹوں کو کیوں سلام کروں؟ ایک امام سمجھتا ہے کہ مقتدی کو کیوں سلام کروں، مؤذن کو کیوں سلام کروں، ایک مقامی لوگ سوچتے ہیں کہ امام کو کیوں سلام کروں۔ ہم نے امام صاحب کو رکھ رکھا ہے، امام صاحب کو سلام ہم کریں گے۔ ایک نوکر سمجھتا، آقا یہ سمجھتا ہے کہ نوکر کو سلام، نوکر سلام کرے، نوکر یہ سمجھتا ہے کہ آقا سلام کرے، رعایا یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ سلام کرے، اور بادشاہ سمجھتا ہے کہ رعایا سلام کرے۔ ہر ایک طرف کنجوسی اور بخل ہے، ہر ایک طرف مکھی چوسی پنا اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور قرآن نے تو علی الاعلان کہا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو، اگر بہتر انداز میں نہیں دے سکتے تو کم از کم اسی الفاظ میں لوٹا دو۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، آپ نے صحابی نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم۔ صحابی نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وعلیک السلام۔ اس صحابی کو کچھ شکایت ہو گئی کہ فلاں صاحب نے سلام کیا، آپ نے اس کو بڑھ کر دعا دی، دوسرے صاحب نے سلام کیا، آپ نے اس کو بڑھ کر دعائیں دی، اور جب میں نے سلام کیا تو میرے لیے آپ نے ویسا ہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ میں اس سے بڑھ کر سلام جواب دیتا۔ تو یہ ہے اور ردوہا، کہ جیسا سلام کرے کم از کم ویسا لوٹا دو، اور سلام کرنا سنت ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت کرو، واطعموا الطعام، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، اور سلام کو